السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ نے آج یہاں اپنی یاد کے بہانے ہمیں یہاں جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، یعنی ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ ہم پر ایک بہت ہی پیارا مہینہ سایہ فگن ہے جو مشہور ہے ربیع الاول کے نام سے، اور اس کو میلاد کے اس میں بھی جیسے ہم اس مہینے کو یاد کرتے ہیں، یعنی اس مہینے میں 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری لباس میں دنیا میں تشریف لائے، بشری لباس میں دنیا میں تشریف لائے۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس میں ہم جتنا ہو سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا۔ ویسے تو ہر آن آپ کا ذکر کرتے چلے نا، ایسا نہیں کہ جیسے صرف ربیع الاول میں، ہم ہر لمحہ میلاد النبی مناتے رہے۔ ہم صرف 12 ربیع الاول کے مہینے میں میلاد نہیں منانا ہے۔ میلاد ہم جو منا رہے ہیں ہم صرف ربیع الاول کے مہینے میں منا رہے ہیں، وہ بھی 12 ربیع الاول کے بعد، جبکہ ہم کو چاہیے کہ ہم ہر لمحہ میلاد منائیں، کیونکہ یہ جو کائنات ہے یہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جیسے نظر آ رہی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، پورے عالمین کے واسطے آپ رحمت ہیں۔ جب تک آپ کی رحمت نہیں ہے کچھ بھی نہیں رہتا، سب فنا ہو جاتا۔ تو یہ وہ جو مہینہ ہے بہت ہی اہمیت والا مہینہ ہے، ہم اس کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بھی باعث نجات ہو سکتا ہے، باعث نجات ہے، ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، آپ کی حمد جیسے بیان کرنا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم ویسی تعریف و توصیف ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم جو ہے سنا، اگر ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اگر وہ بڑے شخص کی تعریف کرے تو کوئی لوگ اس کو قبول کرتے ہیں۔ نابالغ بچہ ہے، 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال کا ایک بچہ ہے، بڑے آدمی کی تعریف کر رہا، قبول کرتے کیا کوئی بھی؟ بڑے آدمی کے اخلاق کی تعریف کر رہا، بڑے آدمی کی جیسے گفتگو کی تعریف کر رہا، بڑے آدمی کے جیسے بڑے شخص کی، بڑے آدمی کی کوئی تعریف کر رہا بچہ، کوئی بھی قبول کرتا ہے کیا دنیا میں؟ بچہ ہے بولتا ہے، اس کو کیا معلوم کیسے ہے سنو کیا ہے سو، کیا بولتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں بچہ ہے، اس کو کیا معلوم، نے دنیا دیکھے کیا، بچہ ہے۔ وہی اگر بڑے کوئی آدمی بچے کی اگر تعریف کرے تو کیا کرتے؟
ارے ہاں ہوں گا، بچہ ویسا ہوں گا، اس کے حد سے وہ تعریف کر رہے ہیں. بچے میں وہ قابلیت ہوں گی، بچہ جیسے بڑوں کے ساتھ ادب عزت کے ساتھ پیش آتا ہوں گا، بچہ جیسے بڑے دکھتے ہی، کوئی بڑے جنے دکھتے ہی سلام کرتا ہوں گا. جب بڑے آدمی کسی بچے کی تعریف کر رہے ہیں، چھوٹے بچے کی، تو اس کی تعریف قابل قبول ہے. کوئی بچہ بڑے کی اگر تعریف کر رہا تو نہ قابل قبول، کوئی بھی قبول نہیں کرتا. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے، کیا کریں گے؟ ہم کر ہی نہیں سکتے. جیسا بچہ بڑوں کی تعریف نہیں کر سکتا کسی کی، ویسے ہی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر سکتے. ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. ہم دنیا میں کوئی ایسے ہے ہی نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرے. مگر جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے، آپ مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ تعریف کرا، اللہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ تعریف کرا، وہ قابل قبول ہے. ہم تعریف کریں تو قابل قبول نہیں ہے. ہم اللہ کے رسول کی تعریف کرنا قابل اللہ قبول ہے ہی نہیں وہ. اس لیے جیسے آپ کی تعریف کرنا ہے، اس لیے آپ کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ یہ باعث نجات ہے، نجات کا ذریعہ ہے. ہم اس ایک واقعے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ کو بازار مصر میں لایا گیا، آپ کی تشہیر کی گئی، پہلے تو بہت تشہیر کی گئی. آپ کی خوبصورتی اتنے حسین تھے، جو دیکھتا بس آپ کے اوپر جیسے وہ ہو جاتا تھا، عاشق ہو جاتا تھا. اور اتنے حسین و جمیل تھے، بس کوئی نظر نہیں ٹھہرتی، مطلب بس انہیں پہ نظر ٹھہر جاتی تھی، سمجھ، اتنے حسین تھے. تو پہلے تو ان کی تشہیر کی گئی کہ جیسے یہ غلام کی، ہم غلام بیچنے کے واسطے آیا مصر میں. سب جنے دیکھے، پہلے تو دیکھ کے ہر کوئی یہ چاہا کہ ان کو خرید لے. وقت مقررہ پہ آپ کو بازار میں لایا گیا، لوگ وہاں پہ خریدنے کے لیے جمع ہو گئے. اب لوگ بولی لگاتے جا رہے، لوگ بولی لگاتے جا رہے، 1000 روپے، 2000، 3000، 4000، 5000، بولی بڑھتے جا رہی. آپ کو خریدنے کے لیے لوگ بولی لگاتے جا رہے. اسی درمیان میں ایک بوڑھی عورت اپنے ہاتھ میں اس دور کے چلر پیسے، اس دور میں جو سکہ تھا، جو وقت پہ جو رائج تھا، جو سکہ، وہ سکے لے کر بھیڑ میں گھس رہی، بھیڑ میں گھس رہی. تو لوگ بولے گے بڑھیا کہاں جا رہی، اتنی بھیڑ رہے تو کہاں گھس رہی اندر؟ تو بولی کہ میں یوسف کو خریدنے جا رہی. بڑے بڑے پیسے والے امیران جو ہے یوسف کو نہیں خرید سکے، پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ جا رہے. تو کہاں سے خریدتی؟ تو نے بولی میرے کو معلوم ہے میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، میرے کو معلوم ہے میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، مگر جب یوسف کی خریداروں کی فہرست میں نام لکھے جائیں گا، یوسف کی خریدار کی فہرستوں میں جب نام کون کون خریدنے آئے تھے یوسف کو، بلکہ جب نام لکھے جائیں گا تو اس میں میرا بھی نام شامل ہے. اس کی ہستے آئی ہوں میں. ہم تعریف نہیں کر سکتے اللہ کے رسول کی، جیسی کرنا ہے، جیسا کرنے کا حق ہے ویسی تعریف نہیں کر سکتے. ہم تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل محشر کے میدان میں اگر یہ بولے کہ کون کون دنیا میں میرے محبوب کی تعریف کرا تھا، وہ فہرست میں نام آ جائے، بس اور کچھ بھی نہیں. قرآن پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہی ہے. کسی کی تعریف، کسی کی اچھائی کچھ پوچھنا ہے تو کیا کرتے بھائی؟ آدمی مثال سمجھنے کے واسطے، جب نکاح کی جب بات ہوتی ہے، شادی کی، لڑکا اور لڑکی کی جب شادی کے بارے میں بات ہوتی ہے تو لڑکے کی دریافتی کے واسطے آتے، لڑکے کی دریافتی کے لیے جاتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ بچے کے اخلاق کیسے ہیں، یہی سوال رہتا، دوسرا کچھ بھی نہیں رہتا. کیسے اخلاق کا ہے، اخلاق کیسے ہے بچے کے، لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش کرتا، اخلاق، اچھے اخلاق ہے، برے اخلاق ہے.
کسی نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے امت کی ماں بتلائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھتے تو یہ سوال کرتے ہی نہیں تھے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں جو اخلاق ہے وہ پورے نبی میں. اللہ تعالیٰ جو اخلاق حسنہ جو بتا رہا ہے وہ پورے چلتے پھرتے قرآن ہے. تو ہم تعریف نہیں کر سکتے مگر ہم ہر دن میلاد منانے والے بننا. ایک دن کے میلادی نہیں بننا, ایک دن کے میلادی نہیں بننا, بلکہ ہر دن ہم میلاد منانے والے بننا. تو ہر دن میلاد منانے والے بننا ہے تو کیسا بنیں گے؟ یہ تو بہت مشکل ہے. کیسا ہوتا ہے ایک ہی دن میں میلاد کیسا, ہر دن میلاد کیسا منیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور آپ کے لائے ہوئے دین پہ ہر آن عمل کرتے رہنا ہر لمحہ میلاد منانے کے برابر. ہم چھوڑ دے رہے, ہم چھوڑ دے رہے, نہ آپ کی اتباع کر رہے اور نہ آپ کے لائے ہوئے دین کو جیسے ہم سمجھ رہے نہ اس پہ عمل کرنے کی فکر میں. ہم خال ہے, ہمارے کو حال نہیں ہے. ہم زبان سے بول رہے محبت ہے, ہمارے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, دل میں نہیں ہے, دل میں نہیں ہے. مثال سمجھیں, بات کو سمجھانے کا سے مثال ہی دینا پڑتا اور کچھ بھی نہیں. ہم کو کسی سے محبت ہوتی ہے, کسی سے محبت جب ہم کو ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے؟ اس کی خوشی کا جیسو کام کرتے, ایسا کام کرتے جس سے وہ خوش ہو, محبوب خوش ہو, جس سے محبت ہے. بیٹے سے اگر محبت ہے, اگر بیٹے سے ہم کو محبت ہے تو کیا کرتے؟ جب ہم گھر کو واپس جاتے کام سے تو ایسی چیز لے کے جاتے جس کو دیکھ کے بیٹا خوش ہو. لے کے جاتے نہیں لے جاتے؟ ایسی چیز لے کے جاتے جس سے اس کو دیکھ کے بیٹا خوش ہو. کیوں؟ کیونکہ محبت ہے بیٹے سے. ہم دعویٰ کر رہے ہیں بیٹے سے محبت ہے مگر بیٹے کی وجہ سے خوشی نہیں کر رہے تو کہیں کی محبت ہے نہیں, خالی بول رہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے. بیٹے کو خوش کرتے, بیٹا جو بولا وہ کرتے. آج نہیں کریں گے مگر کل کرتے. بعض وقت ایسا ہوتا جب میں جیسے پیسے نہیں رہتے, بیٹا کچھ تو بھی جیسے فرمائش کرتا, جب میں پیسے نہیں رہتے مجبوراً ارے نہیں ہے کیا کریں گے, ٹھیک ہے جیسا ہی پیسے آئے پہلے وہی کام کرتے. بیٹا جو خواہش کرا وہی کرتے. بیٹا بولا بابا جلیبی لاؤ, دیکھے جب میں پیسے نہیں ہے, نہیں لے کے جاتے. نہیں بیٹا بھول گیا, ایسا ہوا وہ ہوا. یا پھر کبھی بیٹے کی طبیعت خراب رہتی, جلیبی کھائے تو جیسے بیٹے کو نقصان رہتا, بھول گیا بیٹے میں ادھر سے گزرا ہی نہیں, کچھ تو ہی بول کے جیسے اس کو کر دے. جیسے ہی صحت اچھی ہوئی یا پھر جیب میں پیسے آئے پہلا کام وہی چلتا, جلیبی لے کے آ کے بیٹے کو دیتے. تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں مگر آپ کے بتائے ہوئے دین کو حاصل نہیں کر رہے. آپ جو دین لے کے آئے وہ حاصل نہیں کر رہے, آپ کی اتباع نہیں کر رہے. تو محبت قبول کر دے گا نہیں کر. پھر خالی دعوے دار ہیں, ہم دعوے دار نہیں رہنا, حقدار رہنا. یعنی محبت کا جب دعویٰ کر رہی پورا کرنا. خالی بول لیتے نہیں بیٹا کیونکہ محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے. اگر محبت نہیں ہے تو محبت پیدا کرنے کا ذریعے بھی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. ایسا نہیں ہر چیز بتا کے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بولے؟ تم کو دنیا میں کسی شخص سے جب محبت رہتی ہے تو انہیں اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. کسی کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو وہ شخص اس چیز کا کثرت سے ذکر کرتا ہے.
یا پھر تم کسی چیز کا کثرت سے ذکر کرو، تم کو اس سے محبت ہو جاتی. مثال سمجھنے کے واسطے کہ ایک شخص کو کرکٹ سے بہت محبت ہے، کرکٹ کا بہت دیوانہ ہے. دیکھو اس کو تھوڑی دیر ادھر ادھر کی بات کرتا، اس کے بعد ارے وہ میچ کا دیکھے کیسا تھا، وہ پلیئر دیکھے کیسا کھیلا، انہیں کیسا آؤٹ ہوا، انہیں کیسی بالنگ کرا. یہی بات کرتا ہوں. اگر کسی کو فلموں کا شوق ہے، فلم بینی کا شوق ہے، اور بھائی کیا خیریت، ہاں الحمدللہ، کہاں ہے، کدھر ہے، کیا ہے، کچھ کر، ارے وہ دیکھے، وہ فلم دیکھے، وہ ہیرو ایسے کپڑے پہنا، وہ ہیرو ایسے بال بنایا، انہیں اسی کی بات کرتا. جس سے محبت ہے اس کا ذکر کرتا. اور ایک دوسرا کیا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ذکر کثرت سے کیا جائے اس سے محبت ہو جاتی. تو ہم کو محبت رسول پیدا کرنا ہے تو ذکر رسول زیادہ کرنا. جتنا ذکر رسول کریں گے اتنی محبت پیدا ہوتی. جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اللہ سے محبت ہوتی. جس کا ذکر زیادہ کریں، کثرت سے کریں گے، ان سے محبت ہوتی. اس لیے درود شریف کی کثرت کرنا، جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف کی کثرت کرنا. اور درود شریف کی جتنی زیادہ کثرت کریں گے نجات کا ذریعہ ہے. میں نہیں بول رہا ہوں، میں بولا تو بولو، حدیث میں ہے. حدیث سے بتا تو کیسا نجات کا ذریعہ ہے. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کو دیکھیں، آپ ہمارے کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے کو دیکھ رہے ہیں. بعد میں جب آپ دنیا سے پردہ فرما لیں گے، بعد میں جو امت آئیں گی انہوں آپ کو نہیں دیکھیں گے، وہ امت آپ کو نہیں دیکھے گی. تو پھر آپ وہ امت کو کیسا پہچانیں گے اور وہ امت آپ کو کیسا پہچانیں گے؟ ہم تو آپ کو پہچان لیں گے حشر میں. سوال حشر کا ہے مگر جواب بھی دیکھو، سمجھو. آپ کیسا پہچانیں گے امت کو اور امت آپ کو کیسا پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں میری امت کو چمکنے والی امت کے نام سے پکارا جائے گا. یعنی اعضائے وضو، امت محمدیہ کے اعضائے وضو چمکیں گے. یعنی ہم جو چہرہ دھوتے، ہاتھ دھوتے، پیر دھوتے، سر کا مسح جو کرتے ہم، یہ حشر کے میدان میں نور کے جیسا چمکیں گے. تو اے چمکنے والے لوگوں بازو کو آ جاؤ. چمکدار لوگوں کے نام سے ہم امت محمدیہ کو پکارا جائے گا. پھر یہ تو امت کو پہچان لیے، امت آپ کو کیسا پہچانیں گے؟ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا وہ مجھے پہچان لے گا. جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑے گا وہ میرے کو پہچان لے گا. اور جو قبر میں جو سوالات ہے وہ سوالات کیا ہے؟ من ربو کا، ما دینو کا. یہ دو سوالات ہیں. اور یہ دو سوالات یہودیوں کے پاس بھی ہے جوابات اس کے. کیونکہ لا الہ الا اللہ کلمہ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ. وما ارسلنا من قبلک الا رسول. ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاءوں کو، رسولوں کو بھیجا، ان کے پاس یہی کی کیا؟ لا الہ الا انا، کہ ہم ہی لا الہ الا انا. ہم آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجے ان کے پاس ایک ہی وہی کرے، کیا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے. پھر اس کے ساتھ ان کی رسالت ہے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
لا الہ الا اللہ نہیں بدلا، رسالت بدلی. تو یہودی جو ہے ان کے پاس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. رب دین تو ان کے پاس بھی آیا، دین تو ان کے پاس بھی آیا، مکمل نہیں آیا. یہ فرق ہے، فرق اتنا ہی ہے. دین ان کے پاس مکمل نہیں آیا، تھوڑا آیا. مکمل دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اللہ تعالیٰ. تو کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان پہ ہے. من رب کا ربی اللہ، ما دین کا دین الاسلام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولتا تھا؟ چہرہ انور کو بتا کے پوچھیں گے. چہرہ انور کو بتا کے خبر میں پوچھا جائے گا کہ ان کو کیا بولتا تھا دنیا میں. رسول بولتا تھا، کیا بولتا تھا؟ وہ پہچان ہی نہیں، وہاں پہچاننا ہے. جو خبر میں کامیاب ہو گیا آخرت کے تمام مناظر میں کامیاب ہے. تو پہچان کا ذریعہ کیا بتایا اللہ کے رسول؟ جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھے گا وہ میرے کو پہچان لے گا. تو درود شریف پڑھے، خبر میں جیسا ہی چہرہ دیکھے. جو درود شریف کثرت سے پڑھا انہیں پہچانتا، جو نہیں پڑھا نہیں پہچانتا. ہم درود شریف جو ہے تو خالی معمولی ہے سمجھ رہے، نجات ہے. تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے نجات ہے، باعث نجات ہے. ہم سمجھ رہے نہیں، ہم اس کو عام اس میں لے کے چلے رہے. تو ہر آن میلاد رہنا ہمارا خالی مہینے 12 ربیع الاول کا نہیں. 12 ربیع الاول جو دین لے کے آئے وہ دین کو حاصل کر لینا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہاں پہ وہی سمجھنے کی کوشش کر رہے، دین ہی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین ہی لائے، 2 چیزیں لائے. اللہ کے رسول 2 چیزیں لے کے آئے، دین اور ہدایت. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہی ہے ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ. ہدایت اور دین حق. جس کو دین ملا اس کو ہدایت ملتی، جس کو دین ملا اس کو ہدایت ملتی. ہدایت کیا ہے؟ قرآن. قرآن سے ہدایت لینا ہے تو پھر جو ہے دیندار ہونا، متقی ہونا، تقوی اختیار کرنا پڑتا. تقوی اختیار کرنا تو دین حاصل کرنا، دین کو سمجھنا دین کیا ہے. دین کو جب تک نہیں سمجھے متقی نہیں ہو سکتے. جب تک متقی نہیں ہوئے قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. لٹک جاؤ نہیں ملتی. میں نہیں بولوں، میں بولا بولے تو کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلے رکوع میں فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب لا بولو لوگوں انسانوں کے واسطے ہدایت ہے، بالکل انسانوں کے واسطے ہدایت ہے. انسان کتنے قسم کے ہیں پہلے وہ بولو. سوال یہ ہے ھدی للناس، قرآن ہم نے بھیجا رمضان میں نازل فرمایا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے. کون سے انسانوں کے لیے؟ انسان بھی کئی قسم کے ہیں. کافر بھی انسان ہے، مشرک بھی انسان ہے، مسلمان بھی انسان ہے، مومن بھی انسان ہے، منافق بھی انسان ہے، مرتد بھی انسان ہے، مومن بھی انسان ہے، صالحین بھی انسان ہے، شہید بھی جیسے انسان ہے، صدیقین بھی انسان ہے، انبیاء بھی انسان ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے ہیں.
پھر کس کو ہدایت ملنے کی ہے؟ اس میں سے کس کو ملنا ہے ہدایت؟ اللہ تعالیٰ وہ بھی واضح کر دیا، ہدی للمتقین، جو متقی ہے ان کو ہدایت ملتی ہے۔ پہلے بول دیا، اب آگے جو ہے سو تم کام وہ کر لیتے بیٹھے، پہلے چھوڑ دیے، بیچ میں گھس جاتے۔ لوگوں کے لیے ہدایت ہے بھائی، بس قرآن پڑھ لو، بس نہیں ملتی ہدایت۔ جب تک متقی نہیں بنے، تقوی اختیار نہیں کرے، قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہم لاکھ دعوے کر لو، لاکھ دعوے کر لو، کیونکہ اللہ سچا ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں، اللہ فرما دیا، صادق الوعد ہے، بات بول دیا ختم۔ ہدی للمتقین، متقیوں کو ہدایت دیتا ہوں، اس سے ہٹ کر کسی کو ہدایت ہے ہی نہیں قرآن سے۔ میں بولا بولے تو بولو، میں تو نہیں بولا، میں بولا یا ہمارے پیر بولے ہدایت متقین کچھ ہے قرآن سے بولے، میں تو نہیں بولا، اللہ تعالیٰ خود بول رہا۔ ہدایت ہم کو لینا ہے تو اس کے حد سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق کو لینا پہلے تو ہدایت ملتی۔ جب تک دین حق کو نہیں لیں گے ہدایت نہیں ملتی۔ تقویٰ کیسا اختیار کرنا، ڈرنا کیسا اللہ سے، وہ معلوم کرنا، پھر اسے ڈرنا، ڈرے تو متقی ہوتے، وہ جاننا، جان کے عمل کرنا، تو ہم کامیاب ہو سکتے، ہدایت مل سکتی۔ جب تک نہیں ملتی خالی ہم بولتے رہو، کتنا بھی بول لو نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو چن کے اللہ کے فضل سے ہم کو جمع کر رہا ہے دین کو سمجھنے کے لیے۔ یہ اللہ والوں کے جیسے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی نسبت عطا فرمایا کہ ہم ان کے صدقے میں ہم ہفتے میں ایک دن جمع ہو رہے ہیں اور دین کو سمجھنے کی صحیح کر رہے ہیں کہ دین کیا ہے۔ اگر ہم دین کو سمجھ گئے، اس پہ عمل کرتے رہے، متقی ہو جاتے، قرآن سے ہدایت ملنا شروع ہو جاتی، خود بخود، بولنے کی ضرورت نہیں، سمجھنے آ جاتا ہمارے کو خود، قرآن سے ہدایت مل رہی نہیں مل رہی، ہدایت مل رہی گمراہ ہو رہا، سمجھنے آ جاتا۔ جیسا جیسا ہم عمل کرتے جاتے، ایک ایک آیت ہمارے سامنے آتے جاتی، ارے یہ آیت پہ عمل کر رہا ہوں میں، ارے یہ آیت پہ عمل کر رہا ہوں میں۔ ہمارے کو کچھ نہیں معلوم رہتا ہم کون سے آیتوں پہ عمل کر رہے ہیں، مگر جب وہ مقام پہ پہنچتے، خود بخود قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے، ارے یہ عمل کرا میں، یہ ارے یہ بھی عمل کرا، ارے یہ بھی عمل کرا۔ مقام پہ پہنچنے کے بعد آتا وہ خود بخود، بولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اس کے لیے پہلے دین کو سمجھنا، تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو دین حاصل کرنے سے پہلے، دین کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کی حفاظت بھی کرنے کی جیسے کوشش کریں کہ اس کی پہلے حفاظت کر لینا۔ کوئی چیز جتنی بھاری ہے اس کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے، جتنی قیمتی جو چیز رہتی اس کی حفاظت اسی انداز سے کی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں پہلے ہم کو معلوم ہے نا، اس کے بعد ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ نہیں تو ہم اگر ہم دین سمجھنا شروع کر دے سکتے، کوئی کچھ وہ نہیں ہے، دین ہم لے رہے، دین لینے کے بعد اس پہ عمل کرنا شروع کریں، عمل کر رہے، مگر ہمارا دین نکل جا رہا، تو پھر ہماری اتنی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ جو ہم محنت کریں گے دین کے اوپر، دین کو سمجھنے میں، دین کو حاصل کرنے میں اور دین کے اوپر عمل کرنے میں جو محنت کریں گے وہ پوری ضائع ہو جاتی ہے، وہ ضائع نہیں ہونا۔ اس کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ اللہ والے جو کام کرتے، عمل کرے ہیں، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے اور امت محمدیہ کی حفاظت کے واسطے، یعنی کوئی امت محمدیہ گمراہ نہیں ہونا، امت محمدیہ جہنم میں جیسے نہیں جانا، نہ صرف خود بچے اللہ کے غضب سے، نہ صرف خود بچے بلکہ دوسروں کو بھی بچائے اور اپنے مریدین کو اس قابل بنائے کہ وہ دوسروں کو بچائے۔ حال ہی نہیں چلے گئے، جتنے جب دنیا میں ہیں اتوں کو جیسے بچا لے کے نہیں چلے گئے، بلکہ اس میں سے چند ایسے لوگوں کو بھی بنا دیے، اس قابل بنا دیے کہ انہوں پھر اور 100 لوگوں کو جیسے اس قابل کر دیے کہ جیسے وہ بچ جائیں۔
اللہ کے غضب سے. تو دین حاصل کرنا ہے، تو دین کو سمجھنا ہے ہم کو. دین کو سمجھنے سے پہلے اس کی ہم حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب تک ہم کو یہ معلوم ہوا کہ مشتمل ہے دین، یہ دین میں شامل ہے، مگر یہ دین نہیں ہے. یہ دینی چاہے بولے تو نہیں ہوتا. دین میں شامل ہے یہ چیزیں. پہلے 5 ہیں جو عقائد، آداب، عبادات، معاملات، تعزیرات. یہ 5 چیزیں ہیں جس سے ہمارا دین نکل جاتا، ہم کو معلوم بھی نہ ہوتا کیسا نکل گیا. تو اس میں سب سے پہلے تھے ہم سمجھنے کی کوشش کریں عقیدہ، عقائد کو. عقائد عقیدے کی جمع ہے. عقیدہ یعنی گڈ جوڑ پیدا کرنا یا قلفی ڈالنا یا 2 علیحدہ ذاتوں کو ایک کر دینا. ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اور عقیدے کو ہم سمجھیں گے. پہلے ہم عقیدے کو سمجھیں گے، اس کے بعد پھر آداب ہے. ادب کیا ہے؟ شے کو شے کے مقام پہ رکھنا. شے بولے تو کون سی بھی شے، یہ ہے، اس کو ایک شے بولتے ہیں. میں ہوں، میں بھی ایک شے ہوں. یہ باکس ہے، یہ بھی ایک شے ہے. یہ تسبیح ہے، یہ بھی ایک شے ہے. تو شے کو شے کے مقام پہ رکھنا یہ ادب ہے. ٹوپی ایک شے ہے، مائک ایک شے ہے. جس کا جو مقام ہے اس کو مقام پہ رکھنا ادب کہلاتا ہے. شے کو شے کے مقام سے ہٹا دیے بے ادب ہو گئے. وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ادب کیا ہے. تو ہر ایک کا ایک مقام ہے. اللہ کا مقام ہے. اللہ کے مقام سے ہٹا دیے بے ادب ہو جاتے. اللہ الہ ہے، الہ سے ہٹانا نہیں، اس کو الہ سے ہٹا دیے بے ادب. اب تیسرا ہے عبادات. عبادت کی جمع عبادات. عبادت کس کو بولتے ہیں یہ ہمارے کو نہیں معلوم. ہمارے ذہنوں میں ہم بچپنے سے جیسے یہ ہمارے ذہن میں یہ ہے عبادت بولے تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یا پھر ذکر اذکار کرنا، تسبیح پڑھنا، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ الحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھنا. اس کو عبادت سمجھتے. یہ دراصل عبادت نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے عبادت کا، مگر یہی صرف عبادت نہیں ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے عبادت کا. عبادت کے اظہار کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، مگر یہی عبادت نہیں ہے. عبادت کیا ہے؟ عجز و انکساری، فقیری و ذلت و احتیاجی کا نام عبادت ہے. یعنی ہم عاجز، انکساری پیش کرنا، ہم اپنی عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو فقیر، اپنے آپ کو ذلیل اور اپنے آپ کو احتیاج یعنی محتاج کسی کے سامنے پیش کر دیے یہ چیزاں، تو ہم اس کی عبادت کر دیے. کسی کام کے لیے بھائی کر دو، بھائی تم نہیں کرے تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکتے، کام کر دو بھائی بھائی بھائی. جو انکساری جو کر رہے ہیں اس کی عبادت ہے. چند پیسوں کے لیے ذلیل ہو جا رہے، چند پیسوں کے لیے کسی کے سامنے ذلیل ہو جانا بھی اس کی عبادت ہے. ہم نہیں سمجھ رہے اس چیز کو. اور اپنی احتیاج یعنی اپنی ضرورت غیر کے سامنے پیش کرنا، اپنی حاجت، اپنی ضروریات غیر کے سامنے پیش کرنا اس کی عبادت ہے. چاہے وہ کپڑوں کی ضرورت ہو، چاہے وہ کھانے کی ضرورت ہو، چاہے پیسے کی ضرورت ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت اللہ کے علاوہ غیر کے سامنے پیش کرنا اس کی عبادت ہے. چاہے مل کے کرو یا الگ الگ کرو. عجز و انکساری، فقیری و ذلت اور احتیاجی کا نام عبادت ہے.
ہم عبادت بولے تو نماز پڑھنا سمجھ رہے ہیں. عبادت بولے تو نماز پڑھنا سمجھ رہے ہیں ہم. خالی وہ بھی عبادت ہے، ایک طریقہ عبادت ہے. وہ صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، صرف روزہ ہی عبادت نہیں ہے، طریقہ عبادت ہے. یعنی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اب نماز کیسا ہے اور افضل العبادت کئی کو ہے اس میں نماز؟ افضل العبادت نماز. ہاں عبادت، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، سب عبادت ہے، مگر نماز کو سب سے افضل عبادت بولتے ہیں. کئی کو بولتے ہیں؟ بے خبر ہے. دو چیزیں ہیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک نماز تو فارسی لفظ ہے، عربی میں جیسے صلاۃ کے معنی ملاقات کے، صلاۃ کے معنی ملاقات کے ہے. تو نماز جو ہے دراصل اللہ سے ملاقات کرنا ہے. ہم ملاقات ہی نہیں کر رہے، خالی افضل عبادت ہو رہی. اللہ سے ملاقات کرنا کیا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے. اور کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کرنا کیا؟ اور کیا ہے؟ ملاقات ہی نہیں ہو رہی ہماری مگر اللہ سے نماز میں. تو سیکھنا، کوشش کرنا ہمارا کام ہے بھائی. کامیابی دینا اللہ کا کام ہے. اللہ سے ملاقات کرنا سیکھنا، کیسا ملاقات کرنا. مگر ہم سیکھ نہیں جا سکتے، تیار ہی نہیں ہے. کبھی ہوئی کیا ملاقات اللہ سے؟ کیا بولے اللہ کے رسول؟ الصلاۃ معراج المومنین. جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ جا کے اللہ سے ملاقات کر کے آئے، تو دنیا میں جو ہے سو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو بولے تو تیار اس نہیں ہے. کیسا؟ عبادت کو جاننا کہ عبادت کیا ہے. یہ چیزیں ہم جب عمل کر رہے ہیں دنیا میں تو یہ چیزوں کو دیکھنا. ہم عجز و انکساری کر رہے ہیں کیا کسی کو؟ تو کیسا کر رہے ہیں؟ عجز و انکساری کرنے سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا کہ یا اللہ تو کام کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں. دنیا میں یہ جو کام ہے فلاں شخص کے ذریعے ہوتا، میں اس کے پاس جا رہا ہوں، اس کو بول رہا ہوں کہ میرا کام کرو بول کے. کرنے والا تو ہے، اس کے دل میں ڈال میرا کام کرا. پہلے اللہ سے رجوع ہونا. ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے، کسی شخص کے پاس ہم جا رہے ہیں، پہلے اللہ سے رجوع ہونا. اللہ میاں میرے کو پیسوں کی حاجت ہے، میں جیسے جا رہا ہوں، میرے کو ذلیل نہیں کرنا. اس کے بعد جا کے بھائی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، ایسا ہے. اگر انہیں جیسے نہیں ہے میرے پاس جاؤ ایسا نہیں بولا تو آپ ضلالت میں نہیں آتے. کیوں؟ پہلے اللہ سے رجوع ہو کے جا رہے ہیں. ہم اللہ سے رجوع نہیں ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ چلے آ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. اس کی عبادت سے ذلیل اللہ کے سامنے ہونا، اپنی احتیاج اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرنا، عجز و انکساری اللہ کے سامنے پیش کرنا. تیرے سوا کوئی نہیں ہے مولا، دے دے مولا. جا رہا ہوں میں اس کے پاس جا رہا ہوں، اس کی انہیں دنیا میں جو سنا بظاہر تو انہیں دینے والا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں، دلا. تیرے سوا کوئی نہیں. پہلے اللہ سے رجوع ہونا، اس کے بعد بندے سے جا کے جیسے بات کرنا. اور جب بندے کے پاس کوئی آ گئے تو بندہ یہ دل میں خیال نہیں کرنا کہ میں چھوں میرے سوا کوئی نہیں گیا. ہم اگر مجبور ہے، ہمارے حالات ایسے ہو گئے، کسی کے پاس جانا پڑ رہا ہم کو
کسی بھی کام سے، صرف پیسہ بول کے نہیں، کسی بھی کام سے، کسی بھی ضرورت سے جانا پڑا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، دعا کر کے جانا اس کے پاس۔ اور اگر کوئی ہمارے پاس آ گئے، ہمارے پاس اگر کوئی آ گیا، ایسے کوئی شخص آ گئے، ہم یہ خیال نہیں کرنا، ہم یہ نہیں سوچنا کہ میں جیسے ہوں، میں نہیں تو کیسا، دیکھیں اس کا کرنے والا کون ہوں، میں چھوں، نہیں، دل میں جیسے بننا، مولا تیرا شکر ہے تو اس قابل بنایا کہ میں اس کے جیسے کام آ سکوں، تو ہمارا ایمان سلامت رہتا۔ ہمارا ایمان جیسے جو دین ہم حاصل کریں اس کی ہماری حفاظت ہوتی، نہیں تو پھر جیسے ہمارا ایمان چلے آتا، اور خبر میں جب جائیں گے جب معلوم ہوتا، اس کی حفاظت کرنا۔ تو عبادت دیکھنا کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی کر رہے ہیں، غیر کی کر رہے ہیں۔ اللہ ہے، غیر ہے، دو ہی ہے، کائنات میں دو ہی ہے، اللہ ہے، اللہ کا غیر ہے، خالق ہے، مخلوق ہے، دو ہی جنے ہیں، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ ایک ہے، باقی کا جیسے اللہ پورا بنایا سو خالق، مخلوق ہے اللہ کی، اللہ کے غیر ہی ہے۔ تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا غیر کی عبادت کر رہے ہیں، دیکھ لینا، اس سے جیسے بچتے رہنا۔ کسی سے بھی ہم سامنے اسے انکساری کر رہی، پہلے بول دینا، دل میں بول دینا، مولا تو اس کا کوئی بھی نہیں ہے مولا، تو ہماری حفاظت ہوتی، نہیں تو نہیں، نہیں تو چلے آتے ہم، ہمارا ایمان چلے آتا۔ تو اس کی پریکٹس کرنا پڑتا، کیسا جیسے وہ کرنا۔ تو وہ کب آتا؟ دین سیکھے تو ہوتا، جب تک دین نہیں سیکھے، علم دین حاصل نہیں کرے، یہ چیزیں ہم خالی سن لیتے، رکھ لیتے، عمل نہیں کر سکتے۔ عمل کرنا ہے، اس پہ ٹکنا ہے تو علم دین حاصل کرنا ہے، کیسا اس پہ جیسا عمل کر سکتے، عبادت اللہ کی کیسی کرنا ہے، تو علم دین حاصل کرے تو ہم اس کی صحیح کر سکتے، کوشش کر سکتے کہ کیسی عبادت کرنا۔ ٹائم ہو رہا، انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، تو آئندہ ہفتے کو جو ہے ہم معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ معاملات کیا ہیں۔ تو دین، یہ جو مہینہ ہے اس میں ہم میلاد منانا، خوشیاں منانا اور تذکر رسول زیادہ سے زیادہ، جتنا زیادہ ہوا اتنے زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے رہنا، صرف ربیع الاول میں نہیں، سال بھر پڑھتے رہنا، سال بھر پڑھتے رہنا، تو ہم کامیاب ہو سکتے، نہیں تو پھر ہم ناکام ہیں۔ کیونکہ خبر میں جو حدیث میں جو بول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہوا آخرت کے تمام منازل میں کامیاب ہے۔ تو آخر خبر کی منزل کی کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ دو سوالات تو جو ہے وہ ہے، دے دے رہے ہیں کیسا بھی، کوئی بھی دے، یہودی بھی دے دیتے، من رب کا بولتا، ربی اللہ بولتا، ماں دین کا بولتا، دین الاسلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان دین اللہ عند الاسلام، تحقیق کہ اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہی ہے۔ تو دین تو جیسے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے بھیجا لیتے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ دین اللہ تعالیٰ میں، میری مثال دین میں ایسی ہے کہ جیسے نا ایک جنا جیسے گھر بنایا اور اس میں ایک اینٹ خالی رکھی ہوئی تھی، اینٹ کی ایک جگہ خالی تھی، تو میں آیا اور اس جگہ کو پر کر دیا، میں وہ آخری اینٹ ہوں، یعنی اب ضرورت نہیں ہے دین کی، دین ختم، مکمل ہو گیا دین۔ تو سب کو، جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کو تھوڑا 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 دین دیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل دین دیا گیا۔ تو اس لیے ہم کو یہ سوالات دین کے، من ربو کا، ماں دینو کا، اس سے پہلے کی امتوں کو تھے، امتوں کو معلوم ہے کہ رب کون ہے اور دین کیا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جواب وہی دے گا جو کثرت سے درود شریف کی ذکر کرے گا، پڑھے گا۔ اور جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کا کثرت سے ذکر کرتا ہے کسی چیز کا، اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو ہم کو محبت رسول پیدا کرنے کا بھی ذریعہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ہم کو کرنا ہے
یعنی ہمارے دل میں محبت پیدا کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کو اگر ہونا ہے تو کثرت درود شریف کرنا، کہ ذکر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ درود شریف بہت بڑا ذریعہ ہے، اس ذریعے سے ہم ذکر بھی ہو جاتا اللہ، اس میں درود شریف میں دو چیزیں ہوتی، ایک اللہ کا بھی ذکر ہوتا اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا، دونوں کی سے بھی جیسے ہم کو محبت پیدا ہوتا۔ اس لیے درود شریف کثرت سے پڑھنا تاکہ ہم کامیاب ہوں، دوسرا اور کچھ بھی ذریعہ نہیں۔ ہم اپنے عمل سے اپنے ایمان سے کامیاب ہونے کا سمجھیں گے، نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ کامیاب ہونے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ نہیں۔ انہی کو جیسے راضی کرنا، انہی کو جیسے ان سے ہی جیسے محبت کرنا، انہی کا جیسے تذکرہ کرتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، درود شریف پڑھتے رہنا، انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی جیسے کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی جیسے ہم کامیاب ہوں گے، خبر میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما، ہم کو ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز و ممتاز رکھ، ان کے اقبال میں ترقی عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔ وآخر